میری بات تو آگے سے وہ بیچ میں سے اس میں پرابلم آ گئی تھی. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان غریب لوگوں کو بھی سمجھایا جائے کہ کس طرح لائف گزارنی ہے. یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے کالجوں میں بتایا جائے کہ اس طرح زندگی گزارو، اس طرح گزارو. ان غریب گھروں والوں کو بھی بتاؤ کہ لائف کیسے گزارنی ہے. جیسے آپ پولی والی لڑکی بھیجتی ہیں، ایسے ایک ٹیم بنا کے ان گھروں میں بھی روانہ کر دیا کرو کہ کیسے بچے پالنے ہیں آپ نے، بچوں کی کیسے نشو و نما کرنی ہے. اگر ایک دودھ پی رہا ہے، ایک ساتھ لگا ہوا ہے، ایک پھر ہے، تین تین بچے، چار چار بچے ایک ایک عورت کو ہر 9 ماہ بعد بچہ پیدا کر دو. ہر 9 ماہ. اور کچھ آدمی تو غریب ایسے ہیں جن کے پاس ہاسپٹل کے لیے پیسے نہیں ہوتے. وہ کیا کرتے ہیں، پرانا رکشہ لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں رکشے میں بیوی کو بٹھا کے چلو تمہیں ہاسپٹل لے چلے. رکشے والے کو آنکھ مار دیتے ہیں. وہ پاکستان کی سڑکیں ماشاءاللہ ایسی بنی ہوئی ہیں، وہ 2 4 کھڈوں میں بچتا بچہ رکشے میں پیدا ہو جاتا ہے، رکشہ بچے میں پیدا ہو جاتا ہے. ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ جب بڑے بڑے ہاسپٹل میں چلے جاؤ بچہ پیدا کرنے کے لیے 70,000 روپے دے دو، لاکھ روپے دے دو بچہ پیدا کرنا ہے. تو گنگا رام میں تو مفت ہی ہو جاتا ہے. وہ دوائیوں کے پیسے لگتے ہوں گے تو لگتے ہوں گے، میں کیوں غلط بات کروں. مگر میری آدھی عوام کو تو ہرنیاں پیدا ہو گئی ہیں. یہ موٹر سائیکلیں چلا چلا کے کھڈوں میں لگ لگ کے انسان بیمار ہوتے جا رہے ہیں. کچھ میری آدھی عوام دودھ پی پی کے ہو گئی ہے. نہ مریم بٹیا، نہ دودھ چیکنگ والے ہیں، نہ کوئی محکمہ چیکنگ والا ہے. محکمہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ بنا مہاڑ ہی چل رہا ہے. تو میں رب رسول کا واسطہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، مریم بٹیا یہ ثواب کا کام ہے. یہ دودھ کی دکانوں کے چھاپے مارو، یہ غلط لوگ دفتروں میں چھاپے مارو، یہ جو غلط ہیں ان کو. اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی تو یہی ہے. دنیا میں تو ہوگی، اللہ کے آگے بھی کامیابی ہو. اللہ تعالیٰ بھی راضا کہ ہاں یہ ہے مسلمان تھی، یہ بچی نے کام کیا. یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے، نام اللہ کا ہی جانا ہے. مریم اورنگزیب رہا، بابر رہا، باب قوم رہا، چلا گیا. لیاقت علی چلا گیا، بھٹو صاحب چلے گئے، بے نظیر چلی گئی. اب میرے ملک کے اندر شیطان لیڈر ہے، منافق، رب الجلال کی قسم منافق ہے. پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مگر ان کو بھی پٹا کوئی نہیں ڈال رہا. میں نے جنرل صاحب کو کہا تھا، جنرل صاحب آپ قرآن حفظ ہیں، آپ کو رب الرسول کا واسطہ ہے، اس کو ہینڈ اوور کر لو. اگر بٹیا مریم ہم نے پیسے لے کے کبھی چائنا سے، کبھی یو ای سے، کبھی اس سے، کبھی اس سے، کبھی اس سے، ہمارے ملک میں فیکٹری نہیں چلیں گی تو ہمارے ملک میں کہاں کام ہوگا. میں نے کہا تھا کہ تمہارا والد وہ اسٹیل مل لے لے کراچی والی، کامیاب کر لے گا. میں نواشی کو جانتا ہوں، میاں صاحب کر لیں گے وہ کامیاب. میاں صاحب اگر کسی کام کے پیچھے پڑ جائیں تو کر لیتے ہیں. میاں صاحب تو میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب نہیں مان. اگر وہ ٹھان لے وہ کرنا ہے تو کر لیں گے. تو میں تمہیں ریکویسٹ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے انڈیا کی خواہش، انڈیا نہیں چاہتا پاکستان ترقی کرے. میں پھر کہتا ہوں، پوری دنیا کو کہتا ہوں، ورلڈ کو کہتا ہوں، ورلڈ کو، انڈیا والوں تم سن لو، چائنا سپر پاور آ رہا ہے پوری دنیا کے اندر. امریکہ کو بھی کاٹ دیا ہوا اس نے، یہ میری بات مت بھولنا. مگر انڈیا والوں اپنے وزیر اعظم کو بھی سمجھاؤ کہ یہ دہشت گردی پاکستان میں بند کر دے. ہمیں پتہ ہے یہی ہے، کوئی نہیں ہے. اس نے کرندے چھوڑے ہوئے ہیں اپنے.
بندوں کو فنڈنگ کرتا ہے، پیسہ دیتا ہے. یہ میری آرمی کو اتنا کمزور مت سمجھو. رب الجلال کی قسم، جس دن ہم تنگ پڑ جائیں گے ایٹم دبا دیں گے. میں آپ کو شرط کیا کہتا ہوں، مسلمانوں نے پہل کی ہے ہر کام میں، تو یہ پہل بھی ہم نہیں کرنی ہے. بسم اللہ کر کے بٹن دبانا ہے. مگر ہم کہتے ہیں انسانیت، تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں. مذہب تمہارا کوئی بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، تم ہندو ہو، تمہیں تمہارا مذہب مبارک ہو، ہمیں ہمارا مبارک ہو. مگر اپنی گورنمنٹ کو سمجھاؤ پاکستان کے ساتھ اس طرح مت کرو. ہم بزدل نہیں ہیں، ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک بم مار دیا تو ادھر کتنے مسلمان بھی مر جائیں گے، تو ہندو بھی مر جائیں گے. یہ مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میری بات کو ایزی مت لینا. میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں. ہڑتالیں کرو اپنے ملک کے اندر، موتی کو کہو بس کرو، دوسرے کے ملک کے دخل اندازی بند کرو. ہمارے ملک کے اندر دخل اندازی بند کرے. افغانستان والوں کو بھی میں کہتا ہوں یہ دخل اندازی بند کرو. نہیں تو جٹ چڑھا کے جس دن بمباری کر دی نا جنرل نے، تو ختم ہو جانی ہر بات. پھر نام لیوا نہیں ہونا. میری طرف سے اتنا ہی تھا. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اللہ کے فضل و کرم سے میری باتیں سچی ہوتی ہیں. جو میں سچ کہتا ہوں. تمہیں مریم بٹیا یہ قبرستانوں کے درخت جو گرے ہوئے وہ نکلوا دو بس. میری یہ خواہش ہے میرے. اور میں آپ سے گاڑی نہیں مانگ رہا، موٹر سائیکل نہیں مانگ رہا کہ میرا وظیفہ لگا دو مریم بٹیا. مجھے کچھ نہ لگاؤ، میں یہ اللہ دینے والا ہے. میں اپنے رب سے مانگتا ہوں. میری طرف سے پاکستان زندہ آباد. میری آرمی، میرا جنرل، میرے فوجی، میری پولیس، میرے انٹیلیجنس ادارے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. اور جو میرے ملک کے اچھے لیڈر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے. اور اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے. میری طرف سے پاکستان زندہ آباد. آگے چلنے نہ چلنے یہ دیکھنا دیکھنا تمہاری مرضی. میری طرف سے پاکستان زندہ آباد سدا قائم ہوتے رہے. اللہ اکبر.